السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی کبھی بڑے باغی قسم کے لوگ تھے جن کو لوگ ماسٹر مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ اچھی بات ہے، ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے، اور ہم بھی بڑے یہ سے وہ دنیا کو ایسے جہاد کر لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے کہ ذہن لے کے اس وقت اس قسم کی نظمیں لکھتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں تو جہاد ابھی فرض نہیں ہوا، یہ ہم فتنہ میں ہیں، فساد میں ہیں۔ اور 20 سال میں نے قرآن امام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد یعنی کہ یہ تو 20 سال پہلے کی بات ہے جب یہ میں نے نظمیں لکھی یہ جہاد کے متعلق، تو یہ 20 سال پھر قرآن امام نے ایک امن کا راستہ دیا، ایک یونائٹی کا راستہ دیا، ایک پوری اسلامک ورلڈ کے لیے مجھے قرآن سے ایک فارمولہ ملا۔ میں صرف جہاد کے بارے میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کو کیسے یہ ہو سکتا ہے، اللہ رسول نے کیسے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے کا پورا اسلام اور اس کے بارے میں، اسلام کی پولیٹکس کے بارے میں، یعنی کہ ابھی انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ذہن کیسا تھا اور یہ کس طرح کر کے میں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کو اپنی بک کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے ختم کیا، اور کیسے کیسے کر کے ان لوگوں تک میں پہنچا اور اپنا پیغام کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچایا کہ بھئی یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں تو یہ کام نہ کریں، ٹیررزم سے باز آئیں۔ تو نظم یہ ہے کہ قتال ہی جہاد ہے۔ وہ صوفی لوگ کہتے تھے کہ بھئی نہیں، سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہوتا ہے اور یہی ہے، ہم کر کے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ صوفی لوگ بیچارے کتنی دیر یہ پہلے مارے کھا کے یہ بات کر رہے ہیں، تو کیسے یہ صوفی بنے، کیا صوفیزم ہے، اس پہ بھی میں نے اسٹڈی کی۔ قتال ہی جہاد ہے، جہاد ہی قتال ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ عارضی وصال ہے، جہاد ملک کے لیے نہ ظلم جبر کے لیے، یہ فقط دین کے لیے سروں کی ایک ڈھال ہے، جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا، خدا کی اس زمین پر یہ مال فرض ہو گیا۔ لہو بکھیرنا ہے اب ہر ایک رسم توڑ کر، ہر ایک قسم توڑ کر، بتانے رنگ و خون کی روایتوں کو چھوڑ کر، محبتوں کو چھوڑ کر، عداوتوں کو چھوڑ کر، لہو بکھیرنا ہے اب خدا کی اس زمین پر۔ یہ جتنے راستے بنے ہیں ایک سمت جائیں گے، یہ علوام کل نام دیکھتے ہی جائیں گے، جدھر کو رخ کرو گے تم یہ سمٹ جائیں گے۔ یہ زندگی کے لاڈلے، یہ خواہشوں کے بیڑیے، یہ رنگ رنگ تتلیاں، یہ چھوک چھوک چھیڑیے، انہی کو ڈھونڈنا ہے اب، انہی کا خون فرض ہے، یہ اپنی اپنی غرض ہے، یہ تیرا میرا قرض ہے، مجاہدین البدر تغوت کے نظام کی ہر ایک شکل ختم کر، ملوکیت کے نام کی ہر ایک نقل ختم کر، پھر ایک بار آندھیوں کے دوش پہ چراغ لا، یہ ظلم کی سیاہ رات ختم کر۔ توحید ایک نور ہے، یہ مثل کوہ طور ہے، خدا کا یہ ظہور ہے، یہ عالم نشور ہے، ہر ایک سوال مانگتا کمال کی دلیل ہے، ہر ایک حشر کے لیے یہ سورہ اسرافیل ہے، قتال ہی جہاد ہے، جہادی قتال ہے، یہ عالم زوال پھر تیرے لیے کمال ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ عارضی وصال ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ میرا یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کے نام سے ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے۔ ان جذباتی نظموں ترانوں سے کچھ نہیں ملتا، یہ صرف دعوے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل میں ہم نے اپنا قومی ترانہ سنا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس قومی ترانے کے اندر آپ اگر اس کے الفاظ پہ غور کریں اور اس کی وزن پہ لینگویج کو دیکھیں تو اتنی زبردست ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ کسی قوم کا ترانہ ہے، اور یہ جب اس کا پریکٹیکل دیکھیں تو قومی ترانے پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ اس کے پریکٹیکل دیکھیں تو پریکٹیکل کی آواز کا قومی ترانہ جو ہمارے کانوں میں پریکٹیکل بج رہا ہے وہ تو ایسا ہے جس کو سن کر دل کرتا ہے یار بیٹھ جاؤ، جو پہلے بھی کھڑا ہونا وہ بھی بیٹھ جاؤ، بڑھ جاؤ۔ اچھا بھائی، انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری بک چاہیے تو میں آپ کو PDF کر دوں گا، اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیں۔ بک کا نام بھی دعوت مسلمین ہے، چینل کا نام بھی دعوت مسلمین ہے، اور دعوت المسلمین نہیں ہے، دعوت المسلمین نہیں ہے۔ اس میں اسلام کی پولیٹکس کے بارے میں اور اس نفاذ شریعت کا شرعی راستہ کیا ہے، کیسے ہم اس کو
اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ امت کی وحدت خدمت خیر کے بارے میں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں شرعی دلیل کی بنیاد پر، اور کیسا راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے جو میں نے بتایا ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔